حبیب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر ہیں۔ کل کے کچھ کویسچن ہیں، کچھ آفر ہیں، وہ لیتے ہیں۔ کہ بھائی نے بتایا تھا کہ ان کا کوئی ذاتی گھر نہیں ہے، ایک گاڑی ان کے پاس ہے جس کو وہ کمانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور ان کا اپنا گھر بھی نہیں ہے۔ تو کسی نے یہ کہا کہ میں آپ کو زکوٰۃ دے دیتا ہوں تو آپ اپنا گھر بنا لیں، تو گھر بنانے کے لیے زکوٰۃ لینا کیسا ہے؟ دیکھیں، ہے تو ٹھیک، اگر آپ طلب نہیں کر رہے، کوئی آپ کو دینا چاہتا ہے تو آپ کے لیے لینے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ گاڑی آپ کی حاجت اصلیہ میں آتی ہے، کیونکہ آپ اس کے ذریعے کما رہے ہیں، اور اگر وہ خود بھی آپ استعمال کر رہے ہوتے، کمائی کے لیے نہ ہوتی، پھر بھی گاڑی حاجت اصلیہ میں آتی ہے، تو یہ ایک شخص کے غنی ہونے کے سلسلے میں شمار نہیں ہوتی، تو لہٰذا گویا کہ گاڑی تو آپ ہٹا دیں، اس کے علاوہ آپ کے پاس اگر کچھ نہیں ہے تو آپ زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ دینے والوں کو بہرحال اس پہ یہ تھوڑا سا غور و تفکر کرنا ہوگا کہ ایک شخص کرائے کے گھر میں گزارا کر سکتا ہے، لیکن بغیر کھائے پیے گزارا نہیں کر سکتا، تو بعض اوقات زکوٰۃ 25 لاکھ 30 لاکھ 50 لاکھ ایک ہی شخص کو گھر بنانے کے لیے دے دی جاتی ہے، جبکہ اطراف میں اور بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ایک ایک لقمے کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں کسی کو گھر کی سہولت دینا اور دوسرے شخص کو بھوکا چھوڑ دینا یہ مناسب نہیں ہوتا، بلکہ فقہا نے یہ بیان فرمایا کہ کسی کو اتنی زکوٰۃ نہ دیں کہ وہ خود صاحب زکوٰۃ ہو جائے۔ تو اس لیے بہرحال آپ کا چونکہ آپ نے مسئلہ معلوم کیا ہمارے بھائی نے، تو آپ کو اگر کوئی دیتا ہے تو آپ لے سکتے ہیں، لیکن دینے والوں کے لیے یہ ضرور ہماری ایک تنبیہ بھی ہے، مشورہ بھی ہے کہ اس طرح ڈیوائیڈ کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک زکوٰۃ پہنچے اور ان کے مسائل حل ہوں۔ یہ بھائی نے کہا تھا کہ ہمارے والد نے بچوں کو گھر سے باہر نکال دیا ہے، اور جائیداد انہوں نے باپ کا لفظ استعمال کیا جو مجھے غیر مناسب محسوس ہوا۔ اس وقت میں نہیں بولا کیونکہ ٹائم کم تھا، تو بیٹا یہ والد صاحب کی طرف سے اگر کوئی آپ کی مرضی کے موافق چیز نہ آئے تو والد سے وہ باپ نہیں ہو جاتا کہ میرے باپ نے ایسا کیا فلاں۔ آپ ادب احترام ملحوظ رکھیے، باقی ہم جواب دیتے ہیں کہ ان کو کہتے ہیں کہ میرے والد نے ہمیں باہر نکال دیا اور جائیداد میں کہہ دیا کہ کوئی حصہ نہیں ہے، اور وجہ کیا ہے کہ دوسری شادی کر لی ہے۔ دیکھیں، آپ کے والد اگر اپنی زندگی میں اپنا سارا مال کسی کو دے دیں تو وہ دے سکتے ہیں، اور جب تک والد فوت نہیں ہوتے، سب سن لیں اچھی طریقے سے، اولاد کا ان کے مال پر کوئی حق نہیں ہوتا۔ بعض اوقات اولاد سینے پر چڑھ کے گفتگو کرتی ہے، ہمارا حصہ ہمیں دے دو، ہمارا حق ہمیں دے دیں آپ۔ بھئی آپ کا تو حق ابھی بنا ہی نہیں، آپ کا حق بنے گا والد کے انتقال کے بعد، اس سے پہلے وہ والد کا مال ہے، چاہے چولہے میں ڈالیں، چاہے کسی کو دے دیں، چاہے آپ کو محروم کریں، ان کو حق حاصل ہے۔ ایک تو اسی صورتحال، آپ کا حق ابھی نہیں بنے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر ایک باپ ہے وہ اپنے اولاد کو محروم کر کے کسی اور کو دے دیتا ہے، یا بلکہ اپنے ایک اولاد کو زیادہ دیتا ہے دوسروں کو محروم کر دیتا ہے، تو وہ گناہگار ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ظالم قرار دیا ہے۔ یہ دو چیزیں ہو گئیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اگر والد صاحب نے اپنی زندگی میں کسی کو کچھ نہیں دیا، بس زبان سے یہ کہہ گیا کہ تمہارا کوئی حصہ نہیں میری جائیداد میں، اور ان کا انتقال ہو گیا، تو یاد رکھیں کہ دوسری بیوی اس تمام جائیداد کی یا کیش کی مالک نہیں ہو جائے گی۔ اب چونکہ والد صاحب کی ملکیت میں وہ مال تھا اور ان کا انتقال ہوا، تو بالکل ویسے ہی حصے تقسیم ہوں گے جیسے اللہ تبارک و تعالی یا اس کے رسول نے قرآن اور حدیث میں بیان فرمائے۔ کوئی کسی کو وراثت سے محروم نہیں کر سکتا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو وارث کو وراثت سے محروم کرے، اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت کی میراث سے محروم کر دے۔ یہ اظہار ناراضگی فرمایا ہے۔ تو یہ جو کہہ دیتے ہیں اخبار میں نے اپنے بیٹے کو عاق کر دیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ اب اس کا جائیداد میں کوئی حصہ نہیں، کوئی نہیں اس طرح عاق کر سکتا، اس کا یعنی یہ شرعی تصور نہیں ہے۔ عاق کا مطلب ہوتا ہے نافرمان قرار دینا۔ یہ تو ہے کہ آپ نافرمانی اس کو نافرمان قرار دیں، اور آپ یہ اس کا مفہوم لیں کہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا لین دین یہ خود جانے کیونکہ میرا نافرمان ہے، یہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر عاق کا یہ مفہوم لیا کہ میرے مرنے کے بعد اب اس کو جائیداد میں کوئی حصہ نہیں ملے گا، تو بڑی ہی مؤدبانہ میری گزارش ہے کہ آپ زندگی تک اپنے مال کے مالک رہتے ہیں، جیسے ہی آپ کا انتقال ہوتا ہے اب آپ اپنے مال کے مالک نہیں ہیں، اب اس کے مالکان وہ ہیں جو ورثاء ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے وہ حصے مقرر کیے۔ تو ہمارے بہت سارے بھائی بہن اپنی ول لکھوا جاتے ہیں، دیکھو میں مروں تو ماں کہتی ہے میرا یہ سونا تھوڑا اس کو دے دینا، تھوڑا اس کو دے دینا، تھوڑا سا اس کو دے دینا،
آپ فوت ہوں گے آپ کی وصیت چلے گی نہیں، وارث کے حق میں وصیت نہیں چلتی، غیر وارث کے حق میں آپ کر سکتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ کے والد صاحب موجودہ صورتحال کی بنا پر ابھی گناہ گار ہوئے ہیں، اور اگر اس کا پریکٹیکل ہو گیا کہ ان کا انتقال ہوا اور دوسری بیوی کو سارا دے کر چلے گئے تو ان کا انجام تھوڑا سا مجھے خطرہ میں نظر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک کالر میرے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بھائی جان۔ مفتی صاحب میں انڈیا سے بات کروں، میرے دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں۔ جی کیجئے۔ جی پہلا سوال یہ کہ مفتی صاحب کہ دو بزرگوں کے نام آپس میں ملا کے کسی خاتون کا نام رکھا جا سکتا ہے کیا؟ میری ایک بیٹی ہے، اگر صدیقہ فاطمہ اگر رکھنا کیا درست ہوگا؟ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میرے والد صاحب نے میری بڑی بہن کے انتقال کے بعد ان کے دو بچے تھے، ان کو پالا پوسا تھا، تو سوال یہ ہے کہ کیا وراثت میں ان کو بھی مطلب حصہ ملے گا کیا؟ ٹھیک ہے، اور ٹھیک ہے بھائی جان بتاتا ہوں۔ آپ ہی کے سوال سے آغاز کر لیتے ہیں۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ تین بزرگوں کے نام ملا کے کر لیتے اور ایک اور ملا لیتے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بالکل اچھا نام ہے۔ صدیقہ فاطمہ اگر رکھنا چاہیں تو بالکل رکھ سکتے ہیں۔ اور ایک انہوں نے جو کہا کہ بڑی بہن کے غالباً دو بچوں کو پالا ہے، دیکھیں صرف پالنے کی وجہ سے کوئی شخص وارث نہیں بن سکتا۔ ہاں رشتوں کی بنا پر اگر ہو تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر آپ کے کوئی جو آپ نے یا آپ کی سسٹر نے پالا ہے بڑی بہن کے بچوں کو اور ان کے اپنے بچے ہیں، شوہر ہیں، یہ وارث ہوں گے، وہ نہیں۔ اور جیسے میں نے ابھی آپ کو عرض کیا تھا کہ وارث کے لیے وصیت نہیں ہوتی، غیر وارث کے لیے ہوتی ہے۔ یہ وہ کر سکتی ہیں کہ وہ یہ وصیت کر دیں کہ جب میں فوت ہوں تو ان بچوں کو اتنا اتنا دے دینا، لیکن وہ وصیت جو کریں وہ 1/3 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پہ ان کا انتقال ہو اور 3 لاکھ چھوڑ کر گئی ہیں تو 1 لاکھ کی وصیت تو کر سکتی ہیں۔ اگر یہ کہا کہ 2 لاکھ ان کو دے دیں تو یہ 1 لاکھ میں بس وصیت جاری ہوگی، 1 لاکھ میں جاری نہیں ہوگی، کیونکہ وارث غیر وارث کا حق وصیت کے اندر صرف 1/3 تک ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں، باقی جو ہے وہ وارثان کا ہوگا۔ تو وہ اس طرح تھوڑی بہت مال کی وصیت کرنا چاہیں کہ چلیں بچوں کا پالا پوسا، ایک محبت ہوتی ہے، پیار ہے، اتنے قریب رہے ہیں تو ہو جائے گا، لیکن بہرحال وراثت میں ان کا کوئی شرعی لحاظ سے حصہ نہیں ہوگا۔ ایک ہم سے یہ کویسچن، چلیں پہلے ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی وبرکاتہ۔ مفتی صاحب میں محمد حسین بات کروں بکھر سے۔ جی فرمائیے۔ سر میرا یہ سوال ہے عشرت کے متعلق، سر پوچھنا تھا کہ عشر میں جو ہے نا جیسے 10واں حصہ جو ہے نا ہوتا ہے بیتوار جتنی ہوتی ہے نا سر، جی جی تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ جو ہے نا تھریشر والے لے جاتے ہیں، کچھ کٹائی والے لے جاتے ہیں، تو جو بچتا ہے اس پہ عشر دینا ہے یا مکمل جو بھی پیداوار ہے جو ہمارے گھر میں تو مطلب وہی آتا ہے جو بچ جاتا ہے نا ٹھیک ہے تھریشر سے؟ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں، میں عرض کرتا ہوں۔ ایک ہم سے کویسچن کیا تھا بھائی نے کہ کیا وضو کے بغیر درود پاک پڑھنا، ذکر الہی کرنا، قرآن پاک پڑھنا جائز ہے؟ جی بالکل جائز ہے، وضو کے بغیر آپ بالکل پڑھ سکتے ہیں تینوں چیزیں، لیکن اگر فرض کر لیں حالت جنابت میں ہوتے تو پھر قرآن کو قرآن کی نیت سے زبان سے نہیں پڑھ سکتے، دل میں پڑھ سکتے ہیں، نگاہوں سے پڑھ سکتے ہیں، باقی حالت جنابت میں درود پاک اور دیگر اذکار الہیہ جو قرآن کی آیات وغیرہ سے ہٹ کر ہوں وہ کر سکتے ہیں آپ، اور اس میں بہتر یہ ہوتا ہے کہ کلی کرنے کے بعد کریں۔ ایک یہ بھائی نے پوچھا تھا کہ یہ نان پی ٹی اے موبائل جو ہوتے ہیں ان کی IMEI تبدیل کر دیں تو وہ چلنے لگتا ہے، یعنی باہر سے جو موبائل آتے ہیں بعض اوقات اس پہ ٹیکس لگتا ہے تو وہ بند ہو جاتے ہیں، کچھ عرصے چلیں گے بند، پہلے آپ ٹیکس بھریں گے پھر وہ اوپن ہوتے ہیں پاکستان میں۔ تو ہمارے یہ پاکستان کے بھرپور ٹیلنٹڈ نوجوانوں نے اس نے کہا کہ ہم اس کی IMEI ہی تبدیل کر دیتے ہیں تو وہ چلنے لگ جاتا ہے، تو ایسا کرنا شرعاً کیسا ہے؟ تو جب یہ سوال میں نے پڑھا تھا میں نے کہا اگر پاکستان کے نوجوانوں کے ذہن کو مثبت استعمال کیا جائے تو یہ تو ایٹم بم بھی ایک نیا بنا دیں گے، لیکن ہماری زیادہ تر سوچیں تخریب کاری کی طرف جاتی ہیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ مثبت گائیڈ لائن دینے والا ہمارا ایسا کوئی خاص ہے نہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہرحال یہ چونکہ اللیگل ہوتا ہے، گورنمنٹ اس پہ باقاعدہ ٹیکس رکھتی ہے، اس کو ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ اس طرح کی اللیگل ایکٹیویٹیز میں اگر آپ حصہ لے کر تھوڑا سا بینیفٹ حاصل کر بھی لیں گے، اسی سے ہمارے ملک کو نقصان ہوتا ہے۔ ہر شخص جو ہے جہاں واجبی ٹیکس دینا ہوتا ہے اسے بھی صفر پہ لانے کی اس لیے کوشش کرتا ہے کہ دوسرے کر رہے ہیں تو میں کیوں نہ کروں، تو پھر آپ کا ملکی نظام کیسے چلے گا؟ ہمیں اپنے ملک کے مستقبل کے فیوچر کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ جو اس وقت ہمارے ملک کی حالت ہے کسی پر مخفی نہیں ہے، اور ہر ایک جڑیں کاٹ کر اپنے ملک کو اور نیچے سے نیچے کرتا چلا جا رہا ہے۔
کوئی بھی اپنا جو چیز ہوتی ہے اس کے ساتھ ایسا کرتا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سوچیے، بہرحال شرن صحیح نہیں ہے۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب۔ جی میرا سوال ہے کہ اگر کسی پر سجدہ تلاوت پتہ ہی نہیں کہ کتنے لازم ہیں تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ اور بولیں۔ اور اگر کوئی پہلے اذان سن کر بیان سننے لگے ٹی وی پر تو کوئی کہے کہ اذان سنو، تو وہ کہے کہ علم حاصل کرنا فرض ہے، اذان سننا فرض نہیں، تو کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے۔ اور صدقہ مدرسے اور مسجد میں لگ سکتا ہے؟ صدقہ؟ جی جی ٹھیک ہے بیٹا، میں بتاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی سر جی، میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو آپ نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ جو نامی بونڈ ہے یہ جائز ہیں، یہ ان کا حج ہو سکتا ہے، جو پریمریل بونڈ ہے یہ بھی ہو سکتا ہے اس میں بھی؟ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ میں عرض کرتا ہوں، ابھی آپ سنتے رہیے گا۔ ایک کویسچن کیا تھا ہماری ایک بہن نے UAE سے، وہ کہتی ہیں کہ ہمارے بہن بھائی بعض اوقات وہاں کی کوئی پروڈکٹ منگاتے ہیں، الیکٹرانک آئٹمز وغیرہ ہوتے ہیں، تو ہم جب ان کو پرچیز کر لیتے ہیں تو بعض اوقات کرنسی کے ریٹ چینج ہونے کی بنا پر ان کے ریٹ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ہم نے جس ریٹ پہ لیا ہوتا ہے وہ بتا دیتے ہیں کہ بھئی اتنے کا ملا ہے، پھر ہم جا کے اتنا لے لیتے ہیں، لیکن ریٹ بڑھ چکے ہوتے ہیں یا کم ہو چکے ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی فرق تو نہیں پڑے گا۔ دیکھیں فرق نہیں پڑے گا، لیکن آپ کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جتنے کا اس وقت ہم لے رہے ہیں آپ کو اتنے پیسے دینے ہیں، یعنی اس وقت جو کرنسی ریٹ چل رہا ہو اس کے مطابق ان کو پیسے بتا دیں کہ اتنے کا مل رہا ہے، وہ یس کریں تو آپ لے لیں۔ اس کے بعد کرنسی ریٹ آگے پیچھے ہوں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر آپ نے یوں کیا کہ میں لے لیتا ہوں اور جس وقت آپ کے ہینڈ اوور کروں گا اس وقت جو کرنسی ریٹ ہے وہ آپ کو مجھے دینا ہوگا، یہ مناسب نہیں۔ یہ پھر آپ ان کے لیے پرچیز نہیں کر رہے، یا یوں کریں کہ میں لے لیتا ہوں، اپنے پاس میں رکھوں گا، آپ کو آ کے میں ری سیل کروں گا، دوبارہ میں بیچوں گا آپ کو، اور پھر میں جو اس وقت کی کرنسی ریٹ ہوگا اس کے مطابق کروں گا تو ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے ان کے لیے لیا ہے تو پھر اس طریقے سے نہ کریں، پھر یوں ہی کریں۔ آپ سب سے بیسٹ یہی ہے کہ جو اس وقت کرنٹ ریٹ چل رہا ہے اس کے مطابق یہ آئٹم اتنے کا ہے، میں آ کے آپ سے اتنے پیسے لوں گا۔ اب فرض کر لیں اس پہ بڑھ گئے تو آپ اس سے زیادہ نہیں لے سکتے، اور فرض کر لیں کم ہو گئے تو وہ آبجیکشن نہیں کر سکتے کہ آپ نے یہ تو سستا مہنگا لے لیا اور ہم تو آپ کو سستا کم پیسے دیں گے، ایسا نہیں کر سکتے، پھر اتنے پیسے دینے ہوں گے۔ ایک کالر مزید ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، میرا سوال ہے کہ ایک عورت ہے جو مطلب بناؤ سنگار کرتی ہے غیر محرم کے لیے، اس کے لیے کیا حکم ہے شرع میں؟ دوسرا سوال ہے کہ جو سجدہ ہوتے ہے، سجدہ تلاوت، کیا بندہ سورج نکل رہا ہے یا سورج ڈوب رہا ہے اس ٹائم سجدہ تلاوت کر سکتا ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے۔ اور تیسرا میرا سوال ہے کہ جی جو بچہ پیدائشی طور پہ سر پہ بال ہی نہیں ہے، بچی ہے یا بچہ، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا وہ وگ لگا سکتا ہے یا کہ اس کے پیمنٹ کاری ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ جی مفتی صاحب، میرے 2-3 سوال ہیں۔ جی جی پہلا سوال یہ ہے کہ میری بیٹی پچھلے سال بیوہ ہو چکی ہے، جی تو اس کا کچھ زیور ہے، تقریباً 7-8 تولے ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس نے پہلے بھی پہلے وہ استعمال نہیں کرتی تھی، لیکن اس کی زکوٰۃ دیتی تھی، لیکن اب آمدن کا ذریعہ اتنا نہیں رہا، تو کیا وہ اپنے بچوں کے لیے 3 بچے ہیں اس کے، وہ ان کے لیے رکھ رہی ہے، تو اس پہ زکوٰۃ؟ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اور کوئی کویشچن آپ کے؟ جی دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ آرام سے سانس لے لیں، آرام سے سانس لے لیں آپ تھوڑا سا، جی تھوڑا آرام سے اچھا، میری بیٹی کے شوہر پچھلے سال فوت ہوئے ہیں، جی تو وہ کاروبار کرتے تھے، 3-4 کمپنیاں ہیں، جیز کی ہے، SU فون ہے، ٹھیک ہے، زونگ ہے، 3-4 کمپنیوں کے وہ کام کرتا ہے، لوڈ وغیرہ۔ جی جی ٹھیک ہے، تو اب آپ کیا پوچھنا کیا چاہ رہی ہیں؟ جی اچھا، تو وہ اس نے کچھ پیسہ لگایا ہوا تھا وہ کاروبار میں، ٹھیک ہے، اب اس کو اوپر کچھ قرض بھی ہے، پچھلے سال وہ فوت ہو گیا تو زکوٰۃ نہیں ادا کی، اس سال میری بیٹی کہتی ہے کہ وہ حساب کر کے جو بتائیں کہ جو کیا نام ہے۔ ٹھیک ہے، چلے میں بتاتا ہوں بہن، میں بتاتا ہوں، میں سمجھ گیا۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کویشچن یہ کیا تھا، کل ہم سے ہوا تھا کہ ہمارے دادا جان کا 1 سال پہلے انتقال ہوا تھا، ان کے ورثاء تقریباً 11 ورثاء تھے، انہوں نے 8 کو تو دیا تھا اور 3 کو محروم کر دیا تھا، کچھ نہیں دیا۔
تو یہ تین جو ہیں وہ اب خاموش رہیں یا وراثت کا مطالبہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جیسے ابھی آپ کو میں نے سمجھایا، اور میں عرصہ دراز سے یہ میرا پروگرام مارچ میں پورے 19 سال کا ہو جائے گا اور 20واں سال کا آغاز ہو جائے گا، اور ہم بار بار علم دین کے حصول کے لیے آپ کی خدمت میں گزارش کرتے رہتے ہیں۔ اس طرح کے جو کم علمی والے فیصلے ہو کر کے اپنی آخرت کی بربادی کا سامان کر کے جب انسان چلا جاتا ہے تو جو اس کے ساتھ قبر میں ہو رہا ہوتا ہے یا میدان محشر میں ہوگا اس کو تصور بھی نہیں ہوتا، کیونکہ دین کو ہم اپنے نہ گھر میں آنے دیتے ہیں، نہ ہم دین سیکھنے کے لیے سنجیدگی اختیار کرتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ دادا جان گناہ گار ہوئے، تمام ورثاء کو یعنی اپنی زندگی میں اگر وہ دے گئے تھے تو میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ اگر باپ اپنی اولاد کو اپنی زندگی میں کچھ دیتا ہے تو اس میں افضل طریقہ اور افضل قول یہ ہے کہ لڑکا لڑکی اس میں بالکل برابر ہوتے ہیں۔ 1 کروڑ اگر بیٹے کو دیا ہے تو 1 کروڑ بیٹی کو بھی دینا ہوگا، یہ افضل صورت ہوتی ہے، یعنی جب زندگی میں دے رہے ہیں۔ اور دوسرا مفضول قول یہ ہے، یعنی کم درجے والا قول، کہ جیسے وراثت کا مسئلہ ہوتا ہے کہ لڑکے کو 2 حصے اور لڑکی کو 1 حصہ، جیسے 3 کروڑ ہیں تو 2 کروڑ بیٹے کو دے دیے، 1 کروڑ بیٹی کو۔ لیکن یہ نہیں کر سکتے کہ ایک اولاد کو سب کچھ دے دیا، دوسرے کو محروم کر دیا، یا چند کو دے دیا باقی کو محروم کیا۔ آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ظلم اور گناہ سے تعبیر کیا ہے، اور جب آپ ظالم بنتے ہیں، جب آپ گناہ گار ہوتے ہیں تو اس کا انجام آخرت میں بھگتنا ہوگا۔ تو لہٰذا جو 8 ورثاء اگر ان میں سے کوئی ہمیں سن رہا ہے، اور یہ سب کو میں گزارش کرتا ہوں اگر آپ کے بڑے اس طرح کی غلط کوئی کام کر کے چلے جائیں، انہیں وبال آخرت سے بچانے کے لیے اور عذابات قبر سے محفوظ رکھنے کے لیے، کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں عذاب قبر ہوگا، ہو سکتا ہے ہو جائے، لیکن آخرت میں میدان محشر میں تو گرفت پکی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لازم کر لیا ہے کہ جب تک مظلوم کو اس کا حق نہیں دلوائے گا، ظالم کو نہیں چھوڑے گا، وہاں دادا جان پکڑے گئے۔ تو اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کے بڑے کچھ اس طرح غلط اقدامات کر کے چلے گئے ہوں تو آپ دیگر ورثاء کو اس میں سے جو انہوں نے آپ کو حصہ دیا ہے ان کو دیں، جو ان کا حق بنتا ہے۔ کسی اچھے مفتی صاحب جو مستند ہو ان سے معلوم کر لیں کہ اگر فرض کر لیں ہمارے والد صاحب کا انتقال ہوا اور 11 ورثاء ہیں، کیسے تقسیم ہوگا، وہ نکال کر پھر یہ 8 جو ہیں وہ اپنے مال نکال کر ان 3 کو بھی محروم کو دیں، تو ہو سکتا ہے وبال آخرت سے بچیں۔ لیکن یہ تو ضرور ہے کہ ان کو کھڑا ضرور کیا جائے گا، اور وہ جو غلط قدم اٹھا کے چلے گئے اور دل آزاریوں کے مرتکب ہوئے، اس کا تو حساب دینا پڑے گا۔ تو جتنے والدین مجھے سن رہے ہیں، جتنے ایسے لوگ جن کا کچھ مال ہے، اگر آج انتقال کر جائیں تو مال تقسیم ہو، خدا یہ آپ کے مرنے کے بعد یہ مال دوسروں کی ملکیت ہوگا، اس میں آپ بیجا وصیت نہ کریں۔ اپنی زندگی میں اگر کوئی گفٹ دے رہے ہیں اپنے بچوں کو تو اس کا شرعی مسئلہ معلوم کریں، ورنہ یہ چیزیں بھی آخرت میں گرفت کا سبب بن سکتی ہیں۔ امید ہے کہ آپ ہماری بات کو سمجھیں گے۔ چلیے کہ آخری کویسچن بچی نے کیا تھا، یہ او لیول پڑھ رہی ہیں اور کو ایجوکیشن ہے، لڑکے بھی ہوتے ہیں کلاس میں، لڑکیاں بھی، کہتی ہیں ہماری ایک مس پڑھاتی ہیں، اور جب وہ گفتگو کرتی ہیں تو بہت ہی اوپنلی ہر چیز کا نام لے دیتی ہیں، تو وہ خراب قسم کی کچھ باتیں بھی کر لیتی ہوں گی جس کو ہم خراب کہتے ہیں، ان کے نزدیک تو بالکل صحیح ہے یہ۔ تو یہ کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ لڑکے لڑکیوں کو حتی الامکان علیحدہ علیحدہ پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جیسے ہمارا ماحول بن چکا ہے، جیسے بے حیائیاں عام ہیں، جیسے سوشل میڈیا پر انوالومنٹ نے نوجوانوں کے اندر حیا کے مادے کو کم کر دیا ہے، اس میں لڑکے لڑکیوں کا ساتھ پڑھنا فتنے کے بغیر ہو جائے بہت ہی مشکل ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ ہر لڑکا خراب ہوتا ہے، ہر بچی خراب ہوتی ہے، لیکن آپ نہیں ہیں تو دوسرا ہوتا ہے، ہر شخص خراب چیزیں دیکھ رہا ہے اور سب معاملہ کر رہا ہے۔ ایسے میں کچھ ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جو ان بچوں کے ذہنوں کو بھٹکنے سے بچائیں، ان کو اعصابی لحاظ سے اتنا مضبوط کر دیں کہ نفس و شیطان کے چنگل میں آسانی سے نہ پھنسیں، اور وہ والدین ہوتے ہیں یا جیسے علماء ہوتے ہیں، جمعے کے بیانات میں ان چیزوں کو ڈسکس کر کے بچوں کو مضبوط کرنا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر ٹیچر ہوتا ہے۔ اب اگر ٹیچر ہی ایسا ہو کہ وہ فحش قسم کی گفتگو، اس طرح کے پارٹس وغیرہ کا ذکر سامنے کرنا کہ جس سے بچوں کی شہوت بھڑکے، ان کے ذہن خراب ہوں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پری پلان، وہ تو پھر یا تو خود ان کے اندر وہ مادہ نہیں ہے، یا ان کو شعور حاصل نہیں ہے کہ اس طرح کے جملے کہنے سے خود آپ کا تقدس پامال ہوگا۔ لڑکے آخر میں مذاق کریں گے۔ میں جانتا ہوں کلاسز کے اندر کیا ہوتا ہے، میں کوئی جاہل آدمی نہیں ہوں، پڑھا لکھا آدمی ہوں، کہ کس طرح پھر لڑکے اشارے کریں گے، کس طرح ایک دوسرے کو دیکھ کے کریں گے، بعد میں نکل کر اس مس کے لیے کس طرح کے کمنٹس پاس کریں گے، خود اس مس کو بھی کاش یہ احساس ہو جائے۔ تو ٹیچر کا تقدس تو گیا، اور آپ کا کام تھا کہ بچوں کو بے حیائی سے بچاتی، اور جو یلغار ہے اس وقت بے حیائی کی ہماری نوجوان نسل پر،
ان کو کوئی پروٹیکشن فراہم کرتی، آپ نے اپنے الفاظ سے ان کے اندر اور اشتعال پیدا کر کے اور ان کو اس طرف راغب کر دیا، تو ایسی مس بہرحال اللہ اس پر رحم نازل فرمائے. میں کہتا ہوں اگر وہ مسلمان ہیں تو ان کو شرم حیا کرنی چاہیے، ورنہ ان کا آخرت میں انجام بڑا خطرناک ہوگا. اگر ان کی اوپنلی گفتگو سے کسی نوجوان کا ذہن خراب ہوا، کوئی لڑکی کی طرف مائل ہوا، لڑکی لڑکے کی طرف مائل ہوئی، خرابیاں کی، تو ان کے لیے ایک بہت بڑا گناہ جاریہ ہوگا. اس میں بہترین طریقہ یہ ہے کہ یا تو آپ علیحدہ کسی اپنے لڑکیوں والے اسکول میں داخلہ لیں، اور یا پھر آپ کے اپنے پیرنٹس کو بتائیں، وہ جا کے وہاں پر ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ جو بھی ہیں، پرنسپل وغیرہ ہیں، میڈم ہیں، ان کو جا کر بتائیں کہ بھئی اس طریقے سے ایک خاتون اس طرح کر رہی ہیں کہ یہ طریقہ ہوتا ہے ٹیچرز کا بچوں کے سامنے اس طرح لوز ٹاک کرنے کا، تو اس طرح ان کی گرفت لازم کی جائے، ورنہ بے حیائی عام ہوگی اور اس کا ذمہ دار اسکول بھی ہوگا اور انتظامیہ بھی ہوگی. ابھی کے کویسچن لے لیتے ہیں. انہوں نے پوچھا کہ یہ عشر جو ہے، جو زمین کی پیداوار آتی ہے، کیا اس میں اخراجات نکال کر پھر عشر نکالنا ہوتا ہے یا پہلے نکالنا ہوتا ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ عشر اس وقت بنتا ہے، یعنی 10واں حصہ اس وقت بنتا ہے کہ جب آپ قدرتی وسائل سے زمین کو سیراب کرتے ہیں. پہلے ذہن میں رکھیں، مثلا آپ ٹیکس نہیں دیتے، پانی فری کا ملتا ہے یا بارش کا پانی ہوتا ہے، تب عشر ہوتا ہے. اور اگر آپ باقاعدہ پے کرتے ہیں، جیسے آج کل نہری نظام ہے تو آپ اس کی پیمنٹ دیتے ہیں، ٹیکس باقاعدہ لگتا ہے، تو اس میں نصف عشر ہوتا ہے، 20واں حصہ ہوتا ہے. اور اصول یہی ہے کہ اخراجات بعد میں نکلیں گے، پہلے آپ اللہ تعالیٰ کا حصہ نکالیں گے، پھر اخراجات وغیرہ دیکھے جاتے ہیں، تو نصف عشر آپ کو نکالنا ہوگا، جو میرا گمان ہے کہ آپ پانی خریدتے ہوں گے. ایک انہوں نے کہا کہ اگر کافی سارے سجدہ تلاوت ذمے میں لازم ہو جائیں اور یاد نہ رہے کتنے ہیں تو کیا کریں؟ دیکھیں جب یاد نہیں ہوتا نا تو اس میں غالب گمان ہوتا ہے. غالب گمان کا مطلب اپنے دل سے پوچھیں کتنے ہوں گے. دل کہے 10 ہوں گے، 12 ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں، بس جتنا دل گواہی دے اتنے آپ سجدہ تلاوت کر لیں. اور دوسری بات یہ کہ بھولے کیوں، اس کا مطلب ہے احساس ذمہ داری نہیں ہے. ایک چیز ہم پر واجب ہے لیکن بھول گئے. یہ کیوں نہیں کیا کہ جیسی سجدہ تلاوت لازم ہے ایک ڈائری کے اندر لکھ دیں کہ اتنے مجھ پہ ہوتے جا رہے ہیں بعد میں، تاکہ جب آپ ڈائری کھولیں 10 سال بھی کھولیں تو بعد بھی تو آپ کو پتہ ہو کہ مجھ پہ 12 سجدہ سہو یا سجدہ تلاوت باقی ہیں. اس لیے لکھنے کی عادت بنائیں. لیکن بہرحال مسئلہ وہ ہے جو میں نے آپ کو ذکر کیا. یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا پروگرام چل رہا ہے جس سے ہم علم دین سیکھ رہے ہیں اور اذان ہو جائے اور کوئی کہے کہ بھئی اذان کا جواب دیں، اذان سنیں، اور ہم کہیں کہ نہیں علم دین سیکھنا فرض ہے، اذان کا جواب دینا یا اذان سننا فرض تو نہیں ہے، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ ٹھیک تو ہے، لیکن اس طرح کے مطلب جارحانہ انداز سے اذان کے بارے میں کلام میں اس کو مناسب نہیں سمجھتا ہوں. آپ ان کو کہیں کہ ذرا علم دین سیکھنا، کیونکہ اگر دینی پروگرام آ رہا ہے تو اذان کے جواب دینے سے افضل اور اولیٰ ہے کہ اس کو سنا جائے، بشرطے کہ اس میں علم دین سیکھ رہا ہوں. ایک فضائل کا بیان ہو رہا ہے، کسی بزرگ ہستی کے فضیلتیں بیان ہو رہی ہیں، فضائل میں کوئی مسئلہ نہیں، وہ روک کے آپ پہلے اذان کا جواب دے لیں. لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ اذان کا قولی جواب دینا مستحب ہوتا ہے، واجب نہیں ہے. فعلی جواب، عملی جواب واجب ہے. عملی جواب کا مطلب آپ جماعت کے لیے جائیں، جو مرد ہیں وہ، تو اگر آپ قولی جواب دینا چاہیں تو ثواب ملے گا، نہیں دیں گے تو گناہگار نہیں ہوں گے. یہ صحیح مسئلہ یہ ہے. باقی بعض لوگ اس کو واجب بھی کہیں گے، لیکن ہمارے نزدیک صحیح مسئلہ یہ ہے. اس کے دلائل ہیں، ابھی ٹائم نہیں ورنہ میں دلیل بھی آپ کو ذکر کر دیتا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ بالکل اگر کوئی علم دین سے مزین پروگرام ہے اس کو فوقیت دیں، اور ساتھ ساتھ اگر اذان آ رہی ہے کان میں تو جواب بھی دیتے جائیں اور پروگرام اپنا ملاحظہ کرتے رہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس طرح سختی کے ساتھ کوئی اذان کے لیے الفاظ ادا کرنا مناسب نہیں ہے کہ اس میں اذان کے لیے کوئی حقارت یا تحقیر کا پہلو نکلتا ہو. اس میں تھوڑا خیال کر لیجئے. یہ پوچھا کہ کیا صدقہ مسجد و مدرسہ میں لگ سکتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں اگر تو صدقہ نافلہ ہے، یعنی وہ صدقہ کہ جو اللہ نے آپ پہ فرض و واجب قرار نہیں دیا، آپ اپنے طور پہ نکالتے ہیں، یہ تو سب جگہ لگ جاتا ہے. سید تک کو دے سکتے ہیں، مسجد میں، مدرسے میں ڈائریکٹ. لیکن اگر صدقات واجبہ ہیں، یعنی وہ صدقات جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر لازم کیے ہیں، جس میں زکوٰۃ آتا ہے، فطرہ ہے، اسی طرح کفارے ہیں، یہ جو ہیں یہ ڈائریکٹ مسجد یا مدرسے میں نہیں لگ سکتے ہیں. ان میں تملیک شرط ہوتی ہے. تملیک کا مطلب ہے کسی کو مالک بنانا، تو آپ کو ایسی جگہ دینا ہوگا جہاں کوئی مالک بنے. چنانچہ اگر آپ مدرسے میں دیتے ہیں ان کو بتا دیں کہ یہ زکوٰۃ ہے، تاکہ وہ پہلے کسی کو مالک بنائیں گے، اس کے بعد پھر وہ مدرسے کے اندر لگائیں گے. یہ بس ذہن میں رکھیں. تو نفلی صدقہ آپ بہرحال دے سکتے ہیں. ایک انہوں نے کہا کہ یہ انعامی بانڈ آپ نے کہا تھا کہ صحیح ہے، جائز ہے. پریمیئر بانڈ جو ہیں ان کا انعام بھی شرعاً جائز ہے کہ نہیں؟ دیکھیں پریمیئر بانڈ میں دو چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ
آپ کو اس کا کچھ پروفٹ ملتا ہے، دوسرا یہ کہ اس پہ کوئی انعام لگ جاتا ہے، اگر وہ لگ گیا تو پروفٹ اس کا ناجائز ہے۔ اس کو لینا ہی پریمیم بانڈ کو ناجائز ہے، کیونکہ اس میں سودی معاہدہ بہرحال آپ کو کرنا ہوگا کہ آپ یہ دیتے ہیں اور اس پہ آپ کو گورنمنٹ تھوڑا بہت دیتی ہے اضافہ، تو یہ جو آپ خریدتے ہیں بانڈ، یہ آپ کا پیسہ بطور قرض وہاں پر پہنچتا ہے، اور قرض کے اوپر نفع لینے کو آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود قرار دیا ہے، لہذا یہ شرعاً جائز نہیں ہوگا، یہ نہ کریں۔ ہاں اگر کسی نے فرض کرنے لے لیا ہے، گناہگار ضرور ہوا، لیکن اب انعام نکل آیا، انعام اس کے لیے جائز ہوگا، انعام جائز ہوگا۔ تو اب یہ نہیں کہ آپ ترغیب حاصل کریں کہ چلو یار لے لیتے ہیں، گناہگار ہوں گے، انعام نکل آیا تو پھر تو وہ تو صحیح ہوگا، نہیں، یہ جرأت وہی کرے گا جس کو آخرت کا صحیح خوف نہیں ہوگا۔ آپ اگر کوئی غلط قدم اٹھاتے ہیں، اگلے دن ہی ملک الموت علیہ السلام تشریف لے آئے کہ آئیے سیٹھ جی کو فکر تھی، ایک ایک کے 10 کیجئے، موت آ پہنچی کہ صاحب جان واپس کیجئے، اس لیے ایسی کسی چیز میں انوالومنٹ نہ کریں، یہ بیسٹ ہے۔ یہ بھائی نے پوچھا کہ ایک عورت ہے وہ غیر محرم کے لیے بناؤ سنگھار کرتی ہے، کیا حکم شرع ہے؟ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ وہ غیر محرم کے لیے کرتی ہے؟ سب سے پہلے یہ آپ کو توجہ کرنی ہوگی، ہو سکتا ہے کہ خاتون بنے سنورے اور وہ اپنے شوہر کے لیے، اپنے لیے اور غیر محرم کی نگاہ پڑے، اور آپ نے دیکھ کر اندازہ کر لیا کہ اس کے لیے ہے، اس طرح کی بدگمانیاں تو شرعاً جائز نہیں ہوتی۔ لیکن اگر آپ کو کسی طریقے سے خود معلوم ہے کہ اس عورت نے اقرار کر لیا، یا وہ خود مطلب بن سنور کے آتی ہے نامحرم لوگوں کے سامنے، تو یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے کہ اس کو دواعی الی الزنا قرار دیا گیا ہے۔ عورت کا میک اپ کر کے بن سنور کے غیر مردوں کے سامنے آنا، اور ان کو اسی لیے آ رہی ہے کہ وہ تعریفیں کریں یا مائل ہوں، تو یہ گویا کہ زنا کا پہلا قدم ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے، تو اس لیے احتیاط کرنی ہوگی۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک یہ بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ اگر کوئی سجدہ تلاوت آیت سجدہ پڑھ لیتا ہے، سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے، تو کیا سورج کے طلوع اور غروب ہونے کے وقت وہ کر سکتا ہے؟ دیکھیں اجتناب کرنا چاہیے، اس کو منع کیا ہے، کیونکہ ان اوقات میں کفار جو تھے وہ عبادات کرتے تھے، سورج کی پوجا کرتے تھے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، اور بزرگان دین نے سجدہ تلاوت کو بھی منع کیا ہے، تو لہٰذا تھوڑا سا آگے پیچھے ہو کر پھر آپ سجدہ کریں۔ ایک ہی کہتے ہیں اگر کوئی لڑکا یا لڑکی پیدا ہوں اور پیدائشی طور پہ اس کے سر پہ بال ہی نہ ہوں تو کیا کریں؟ کیا اس کو وگ استعمال کروائیں یا کوئی مصنوعی بال اگانے کا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں ایک خاتون تھیں، وہ ایک لڑکی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائیں، عرض کی یہ میری بیٹی ہے اور اس کے بال جھڑ گئے ہیں، گنج پن پیدا ہو گیا ہے اور شوہر کی بے رغبتی کا خوف ہے، تو کیا میں اس کے ساتھ اور کسی انسان کے بال ملا دوں بال اس کے ساتھ؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا اور اونٹ کے بالوں کو ملانے کی اجازت دی کہ وہ اس طرح کے اگر کلر میچ کر جائے تو اس کو اجازت دی، یعنی گویا کہ نقل اپنے، اگر ایک تو ہوتا ہے کہ اپنے ہی بال بعض جگہ سے نکال کر ڈاکٹرز لگا دیتے ہیں اور اگنا شروع ہو جاتے ہیں، اگر اپنے بال ہوتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن دوسرے انسان کے بالوں کا استعمال رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیں تو اب ہم اپنی عقل استعمال نہیں کر سکتے۔ اب یہ ضرور ہے کہ وہ نقلی کوئی طریقہ کار اختیار کر لیں، وہی جیسے آپ نے وگ کا فرمایا، انسانی بالوں کی وگ نہیں ہونی چاہیے، آرٹیفیشل آج کل بہت اچھی اچھی وگیں آ رہی ہیں، ان وگوں کو استعمال کروا لیا جائے تو انشاءاللہ یہ مسئلہ بھی سالو ہو جائے گا۔ یہ کہتی ہیں کہ ان کی بیٹی بیوہ ہوئی ہیں پچھلے سال، 7-8 کے 7-8 تولہ سونا تھا جس کی وہ زکوٰۃ نکالتی رہیں، اب حالات ایسے ہیں کہ زکوٰۃ نکالیں تو بہت ہی کم ہو جائیں، 3 بچے ہیں، تو کیا ان بچوں کے نام وہ کر دیں تو کیا پھر بھی زکوٰۃ ہوگی؟ دیکھیں اگر تو وہ بچے نابالغ ہیں تو بالکل ان کے نام وہ کر سکتی ہیں، اور جب تک وہ بچے بالغ نہیں ہوں گے اس مال پر زکوٰۃ نہیں بنے گی، لیکن یہ یاد رکھیں کہ اس کے بعد وہ ماں اس سونے کو استعمال نہیں کر سکتی۔ یہ نہیں ہے کہ دونوں ہاتھ میں ہم لڈو رکھنے کی کوشش کریں کہ بچوں کے نام بھی کر دیں اور استعمال بھی کرتے چلے جائیں کہ زکوٰۃ بھی بچ گئی اور استعمال بھی کر رہے ہیں۔ نابالغ کا مال پھر ماں استعمال نہیں کر سکتی، اس کو رکھ دیں بچوں کے نام کر کے، جب تک وہ نابالغ ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں بنے گی، لیکن جب وہ بالغ ہو جائیں گے اور پھر اس پر سال گزرے گا اور ان کے پاس اگر اس کو ملا کے دیگر نصاب کے مطابق مال ہو جائے گا پھر زکوٰۃ کا الگ حساب ہوتا ہے، لیکن جب تک بچے نابالغ ہیں تو یہ ان کی ملک میں کر سکتی ہیں اور اس پہ زکوٰۃ نہیں بنے گی۔ دوسرا جو بہن ہماری کرنے لگی تھیں لیکن وہ چونکہ اچانک کال ملتی ہے اور آدمی گھبرا جاتا ہے، وہ کویسچن پورا نہ کر سکیں، میری گزارش ہے جو کال ملائیں پہلے کویسچن کو لکھ لیں تاکہ آپ پڑھ کے سنا لیں۔ انہوں نے کہا ان کے داماد جو تھے انہوں نے کاروبار میں کچھ پیسے لگائے ہوئے تھے، اب غالباً
وہ زندگی میں شاید زکوٰۃ نکالتے رہے، اب یہ بچی چاہتی ہے کہ فوت ہونے کے بعد اس پیسے پر بھی زکوٰۃ نکالے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو وہ ان کی ملکیت میں آ جائے، ملکیت میں آنے کے بعد پھر جب یہ ملکیت میں آئے گا تو پھر ان کے اوپر زکوٰۃ کے حساب کتاب بنے گا۔ ابھی جب تک وہ وہاں پہ پھنسا ہوا پیسہ وہ ان کی جب تک ملکیت میں نہیں آتا اس پہ زکوٰۃ نہیں بنے گی۔ کچھ آفر کوسچنز تھے وہ لے لیتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کہ ہمارے شہر میں مفتی صاحب ایسے سونے کا بڑا معاملہ بہت زیادہ چل رہا ہے، ذرا بتائیں کہ کسی نے مجھے کہا کہ تم مجھے 10 لاکھ کا سونا لے کر دے دو، تو میں نے کہا میں ٹھیک ہے تمہیں لے دیتا ہوں، لیکن 4 ماہ کے بعد 14 لاکھ لوں گا تم سے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تو میں نے سونار سے 10 لاکھ کا سونا خرید کر اس کو دے دیا، اس نفع کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ اس میں سود بنے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو جیسے سونا اگر آپ بطور قرض دے رہے ہیں، کیونکہ آپ اس کو قرض دے رہے ہیں، سونا جب آپ دیں تو سونے کی شکل میں ہی آپ واپس لیں گے، یاد رکھیے۔ جو بھی مطلب جب تک اس کا مثل، ہم مثل ہے بالکل، جیسے سونے کے بدلے سونا، چاندی دی ہے تو چاندی، گندم دی ہے تو گندم، اگر یہ چیزیں آپ ادھار دیتے ہیں تو اسی شکل میں آپ کو واپس لینا ہوگا۔ اگر آپ روپوں کے اندر لیں گے تو کمی بیشی پیدا ہوگی، اور روپوں میں کمی بیشی جو ہے وہ مطلب سود کے زمرے میں آئے گی، مانوی لحاظ سے سود، بعض اوقات تو حقیقتاً سود بنے گا۔ تو ان چیزوں کے اندر اس طریقے سے نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں، یہ ہوتا کہ آپ 10 لاکھ کا جو سونا اس وقت مل رہا تھا وہ پیسہ اس کو دے دیتے اور کہتے کہ بھئی اب اس کے بعد جو ہے وہ سونا خرید لیتے آپ، خریدنے کے بعد پھر اس کو بیچ دیتے۔ مثلا 10 لاکھ کا سونا خرید لیا آپ نے، ملکیت میں لے لیا، پھر آپ کہتے ہیں اب مجھ سے سودا کرو، میں آپ کو یہ 14 لاکھ میں بیچتا ہوں اور 4 ماہ کے بعد آپ کو مجھے پیمنٹ دینی ہوتی۔ یہ ہے خرید و فروخت، اس میں گنجائش نکل جائے گی۔ لیکن آپ جو لے کر اس کو دے رہے ہیں یہ ہے قرض، اور قرض کے اوپر نفع لینا سود ہوتا ہے۔ تو اپنے شہر میں آپ یہ لوگوں کو بتائیں کہ بھئی اس طریقے سے کر لیں، یا آپ اگر آئندہ ڈیلنگ کریں کہ میں سونا خرید کر آپ کو بیچوں گا اور پھر اس کی قیمت جو ہے 4 ماہ کے بعد آپ سے لوں گا، وہ کہتا ہے یس، پھر آپ اس کو پروفٹ رکھ کر بالکل بیچ سکتے ہیں، ورنہ یہ جو صورتحال یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ باہر سے ایک ہمیں میسیج آیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ یہاں ایک پالیسی ہے جو 20 سال تک چلتی ہے اور اس میں 10 لاکھ روپے بھرنے ہوتے ہیں، ہر سال 50,000، اور وہ کمپنی کہتی ہے، جو بھی پالیسی میکر ہیں یا پالیسی جن کے ہم خرید رہے ہیں، کہ ہم اس میں پروفٹ کا اضافہ کرتے رہیں گے، لیکن وہ فکس پروفٹ نہیں ہوتا، اور پھر وہ 20 سال کے بعد ہمیں پیسہ واپس مل جاتا ہے۔ کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں، جب تک کہ کوئی تجارتی معاملہ نہ ہو، آپ یعنی انویسٹمنٹ وغیرہ نہ ہو، کوئی مداربت ہو، شرکت ہو یا اور کوئی اس طریقے کے معاملے، تو پھر یہ صرف آپ نے جو پیسہ دیا یہ ہے قرض، اور قرض کے اوپر جو پروفٹ ملتا رہے گا وہ سود ہوتا ہے۔ اب چونکہ آپ نے باہر کا معاملہ ذکر کیا، اس میں علماء کی 2 رائے ہیں۔ اگر پاکستان میں ہوتا تو ہم بالکل منع کرتے، وہاں 2 رائے ہیں کہ وہاں کے جو کافر ہیں وہ ہے حربی کافر۔ حربی کافر وہ ہوتا ہے جو دارالحرب میں ہوتا ہے، اور دارالحرب فقہا کی تعریف کے مطابق وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہلے کبھی مسلمانوں کی نہ حکومت رہی نہ ابھی ہے، وہ دارالحرب، اور وہاں کا کافر حربی، اور حربی کافر سے ایک حدیث کے مطابق جو اس طرح کے سود لین دین ہوتے ہیں وہ بالکل ان میں سود متحقق ہی نہیں ہوتا۔ تو ایک علماء کی رائے یہ ہے کہ اس طرح کی پالیسیز لینا بالکل جائز، جبکہ دوسرے جس میں ہم بھی شامل ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ اب حقیقتاً وہ دارالحرب نہیں رہے، بلکہ وہ دارالکفر ضرور ہیں لیکن حکماً دارالاسلام ہیں، کہ جتنی مذہبی آزادی باہر کے ملکوں میں ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو مکہ دارالحرب تھا، اعلان نبوت کے بعد اور فتح مکہ سے پہلے جو دارالحرب تھا اس کے اندر وہ آزادی نہیں تھی بالکل مذہب کی، اب ہے تو حکم بدلنا چاہیے۔ لہٰذا ہم لوگ جو ہیں وہ محتاط طریقہ اختیار کرتے ہوئے اس قسم کی چیزوں کو منع کرتے ہیں۔ اس لیے یہ جو طبقہ ہے علماء کا، یہ مورگیج کو جائز قرار دے گا، آپ مکان خریدیں وعدہ سود پر، ہم اس کو منع کریں گے۔ اب آپ کی ثوابدید پر ہے، میں ہمیشہ لوگوں کو اسپیس دیتا ہوں، ہم اپنی رائے کو اس طریقے سے ظاہر نہیں کرتے کہ دوسرے کو برا بھلا کہہ کر اور لوگوں کے لیے راستے مسدود کریں۔ اگر آپ کے لیے شدید ضرورت ہو، حاجت ہو، تو آپ ان علماء سے فتویٰ لے کر مفتیان کرام سے بالکل وہ معاملات کر سکتے ہیں، پھر آپ پہ وبال نہیں ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو۔ یہ قرآن نے فرمایا، آپ نے اپنا کام کر لیا، اب آپ اس پہ عمل کر سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی ذرا احتیاط کا راستہ اختیار کرنا چاہے تو وہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا۔ ایک بچی نے بات لکھی، مجھے بڑا افسوس ہوا، وہ کہتی ہیں میری ساس جو ہیں وہ بہت ہی بد اخلاق ہیں، مجھے ماں باپ کی گالیاں دیتی ہیں،
اگر میں اگر میں ناراض ہو کے ان سے کنارہ کشی اختیار کرتی ہوں اور ان کے کام نہ کروں تو کیا میں گناہ گار ہوں گی؟ نہیں بیٹا، بالکل آپ گناہ گار نہیں ہوں گی. یہ بات ساسیں مجھ سے شاید ناراض ہوں گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہو پر ساس کا براہ راست کوئی حق نہیں ہوتا. نہ ساس کی خدمت واجب، نہ چائے بنا کر دینا واجب، نہ کھانا دینا واجب، نہ کپڑے دھونا واجب کچھ بھی نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے، ہم ترغیب دیتے ہیں، ہمارے اکیڈمی میں بچیاں پڑھتی ہیں، ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ ساس سسر کو اپنے ماں باپ تصور کریں، ان کی خدمت کو سعادت سمجھیں، ان کی دعائیں سمیٹیں. لیکن ایک شرعی مسئلہ جو ہے وہ میں آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں. اگر کوئی ساس صاحبہ یا سسر صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ میری بہو یا میرا داماد جو ہے وہ ہمارے حکم کے پابند ہیں اور ہماری خدمتوں کے پابند ہیں، ایسا نہیں ہے. یہ تو آپ تو ساس ہیں. اگر ستیلی ماں ہو نا، ستیلی ماں کا براہ راست اولاد پر کوئی حق نہیں ہوتا، وہ باپ کی منکوہاں ہیں. اس اعتبار سے بچے ادب احترام کریں، ایک الگ بات ہے ان کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنا، ستیلی ماں کا براہ راست حق نہیں ہوتا، تو یہ تو ساس ہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر آپ کنارہ کشی اختیار کریں گناہ گار تو نہیں ہوں گی، لیکن خدمت کرتے رہیں تو آپ کی عظمت کی بات ہے. دوسرا کہ ساس کا گالیاں بکنا بہت ہی غلیظ حرکت ہے. کسی کی بچی کو، کسی کی بیٹی کو، کسی کی بہن کو اس طرح ذلیل کرنا اور پھر ماں باپ کو گالیاں دینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی اپنے ماں باپ کو گالی نہ دے. صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون اپنے ماں باپ کو گالی دے گا؟ آپ نے فرمایا جب تم کسی کے ماں باپ کو گالی دیتے ہو تو وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دیتا ہے. گویا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ کسی کے ماں باپ کو گالی دے کر جواب میں اپنے والدین کو گالی دلوانا بالکل ایسا ہے جیسے آپ خود براہ راست اپنے والدین کو گالی دے رہے ہوں. تو یہ ساس تو وہی کام کر رہی ہیں. کیا اب یہ تو مجھے نہیں پتا بہو نے کیا کیا، کیا یہ جا کے پیٹھ پیچھے ان کے ماں باپ کو گالیاں نہیں دے گی، یا اگر دے تو پھر وبال ساس کے اوپر ہے. اس طرح کی اوچھی حرکتیں بالکل ٹھیک نہیں ہیں. اگر اللہ نے آپ کو کوئی مقام مرتبہ دیا ہے، اگر آپ اس کا مس یوز کرتے ہیں، اگر اپنے ماتحت پہ ظلم کرتے ہیں، تو یاد رکھیں کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ. آپ کے نبی نے فرمایا تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، تم سے تمہاری رعایا کے بارے میں بروز قیامت کوسچن ہوگا. ساس کو کھڑا کیا جائے گا، بہو کو کھڑا کیا جائے گا، اور پھر ساس نے جو زیادتیاں کی تھیں وہ اپنی دلیل فراہم کرے کیوں کی تھیں، نہیں تو نیکیاں نکال کر اس کے نام اعمال میں، اور پھر بھی حساب پورا نہیں ہوگا تو اس کی برائیاں نکال کر اس کے نام اعمال میں. اور بہویں بھی ہوشیار رہیں، وہ نہیں کہ اپنے کالر سیدھے کر رہی ہیں اس وقت بیٹھ کر. اگر آپ نے ساس کے ساتھ نامناسب اور غیر ضروری منفی رویہ اختیار کیا تو پھر آپ کی نیکیاں نکال کے ساس کے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی، اور حساب پورا نہیں ہوگا تو ان کی برائیاں نکال کر آپ کے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی. تو اس میں بچوں کو کردار ادا کرنا چاہیے. اور یہ جو میں ہمیشہ کہتا ہوں، پھر دہرا دیتا ہوں، خدارہ علم دین سیکھیں. آپ علم دین نہیں سیکھیں گے، آپ کے گھروں میں اتنے بڑے بڑے گناہ کبیرہ ہوتے رہیں گے، اور اس کا وبال گھر کے سرپرستوں پر ہوتا ہے. شوہر پہ سب سے زیادہ، پھر بیوی کے اوپر. ان دونوں کو پکڑ ہوگی. اولاد کے اندر جتنے برائیاں سرایت کریں گی، چونکہ ان کے نہ سمجھانے کی بنا پر ہے، اس لیے گرفت ہوگی. تو اس لیے کوشش کریں کہ ایسا نہ کریں. اب چونکہ پروگرام کے وقت تقریباً ہمارا ختم ہو رہا ہے، تو میں گزارش کرتا ہوں آپ علم دین کی طرف آئیں، کم از کم فرض علوم سیکھیں. کوئی آپ کے اطراف میں مل جائیں اور عالم عالمہ، ان سے سیکھیے. اگر نہیں ملتے تو میرا کانٹیکٹ نمبر لے لیں آپ کنٹرول روم سے، مجھے بتائیں، میں آپ کے لیے انشاءاللہ اس کا انتظام کر دیتا ہوں. لیکن سیکھیے اور اپنی نسلوں کو تباہی میں مبتلا نہ کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو علم دین سیکھ کر اس کے تقاضے کے مطابق عمل کر کے اللہ کی رضا حاصل کرنے میں کامیابی عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.